नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही इज़्ज़त के काबिल सामीन व नाज़रीन, हस्बे मामूल हस्बे साबिक आपकी खिदमत में दरस कुरान तजवीज़ व क़िराअत का सिलसिला लिए सबक नंबर 14 के साथ इस वक्त आपकी खिदमत में कारी मोहम्मद फरमान इलाही कादरी साहब और बंदा नजीज मोहम्मद याकूब नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह की लागैब किताब कुरान करीम की चंद आयात तय्यबात क़िबला कारी साहब तिलावत फरमा दें, तो फिर उसी के साथ अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह जी। कारी मोहम्मद फरमान इलाही कादरी साहब, सबसे पहले आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कारी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? कारी साहब को मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो मैं अल्लाह की लागैब किताब कुरान करीम की चंद आयात तय्यबात की तिलावत करता हूँ, तो फिर कारी साहब को इंशाअल्लाह प्रोग्राम की दावत देते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आपने कुरान करीम की चंद आयात तय्यबात की तिलावत समाअत फरमाई। क़िबला कारी साहब, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? जी गिगा साहब, आवाज़ मुझे गिगा साहब आपकी आ रही है। जी, बहुत बहुत अच्छा है। पहले कोई प्रॉब्लम थी, आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने आपको दावत दी थी तिलावत आवाज़ मुझे आ रही थी पहले भी। अच्छा, तो अब हमारे साथ इस वक्त माशाअल्लाह दीगर सामीन और नाजरीन के साथ है हाफिज कारी आमिर मुल्तानी साहब हैं माशाअल्लाह। साहब मैंने शुरू की थी लेकिन आपको आवाज़ नहीं गई ना, फिर आपने शुरू कर दी। जी जी, तो अभी अब आमिर आपकी आवाज़ मुल्तानी रुक गई है, पहले मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी प्रॉपर ना, तो अभी नहीं आ। जी जी, तो किबला मेरी आवाज़ आप अगर सुन रहे हैं तो अपना सबक का आगाज कीजिए। किबला आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने सबक का आगाज कीजिए।
قبلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ سٹارٹ کیجئے. میں کرتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قاری صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے اور میں جو ہے سبق کو میں شروع کر رہا ہوں. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 14 ہے اور ہم یہاں پر جو قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تختی نمبر ہم آج 7 پڑھیں گے. یہ حروف مدات جو ہیں آج ہم پڑھیں گے. حروف مدہ 3 ہیں. الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے. یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں یعنی حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر ہے. ایک الف ہم کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے ہم با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی تا الف زبر تا تا یا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی سا الف زبر سا سا واو پیش سو سا یا زیر سی سا سو سی جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جیم حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا خا الف زبر خا خا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ حروف مستعلیہ ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذا ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را
را یہاں ہم پر پڑھ رہے ہیں، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دو جگہ پر را کو ہم پر پڑھیں گے، اور تیسرے مقام پہ یعنی یائے مدہ جب آئے گی تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شین، صاد الف زبر صو، یہاں پر چونکہ صاد حروف مستعلیہ ہے، اب یاد رکھیں الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائے تو یہ پر پڑا جاتا ہے۔ صاد الف زبر صو، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صو سو سی، ضاد الف زبر ضو، ضاد ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر ضی، ضو دو ضی۔ آج الحمدللہ ہم نے 7 لائنیں پڑھی ہیں اور 7 تقریباً بقیہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو ہم اگلے جو ہے سبق میں لے جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے غور یہ کرنا ہے جو حروف ہم نے ادا کیے ہیں، پہلے تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف واو یا، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن ہو یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہ حروف مدہ ہیں، مدات جو ہیں جیسے مد منفصل، مد متصل، یہ مد عارض، مد لین عارض، یہ مدات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مد لازم، یہ سب جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی، ان کا ذکر بھی ہم جو ہی ان اسباب پر پہنچیں گے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے حسب جو ہے روٹین اور توفیق خداوندی سے ان کی بھی وضاحت کی جائے۔ یہاں پر چونکہ حروف مدہ کا ذکر ہے تو ہم ان کی وضاحت جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ ہم آج کا جو سبق ہے ہم دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں پڑھنے سننے میں آسانی ہو۔ تو ایک بات کا یہاں دھیان ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ بار بار پڑھنے سے آئے گا، بار 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 پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے، غالباً چوتھی کی اردو کی کتاب تھی یا پنجم کی تھی، 5ویں کی تھی، تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، گدو خواہی کے باشی می خوش نویس، مین بیس مین بیس و مین بیس۔ اگر تمہیں خواہش ہو خوش نویس بننے کی تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ تو یہاں پر ہمیں اگر خواہش ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کو صحیح معنوں میں صحیح مخارج کے ساتھ ادا کریں تو پھر پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، پھر یہ ضروری ہے۔
تو ہم قرآن کو جتنا اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اقرأوا القرآن بلحون عربی واصواتها، یہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھا جائے گا۔ کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور بار بار کریں گے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو۔ ایک بات یہاں اور ضروری سمجھتا ہوں میں کہ جو ہے نا یہ جو واو یہ مد ہے، یہ مد لازم ہے، تو ہم نے دوسروں کی نسبت جو مد لازم ہے جیسے جیم شین، یہ واو ضاد صاد، ان کو ہم نے دوسروں کی بنسبت زیادہ کھینچنا ہے، یعنی ان کی جو حروف کی ادائیگی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جہاں جہاں بھی یہ پائے جائیں وہاں پر ان کو جو ہے ہم صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے ادا کر پائیں۔ تو دیکھیں، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زید تی، تا تو تی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، سا یا زید سی، سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش حو، ہا یا زیر حی، ہا حو حی، خو الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں پہ مد جو ہے وہ لازم ہے، عارض نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کے بعد جو سکون ہے وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو برابر کھینچیں گے۔ اب ذال لام ساکن ہے، اب اردو میں اب ذال لکھیں گے تو آخر میں لام آئے گا، لام جو ہے یہ ساکن ہے تو یہ سکون اصلی ہے، اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صود الف زبر صو، صود واو پیش سو، صود یا زیر سی، صا سو سی، ضاد الف زبر ضو، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر ضی، ضا
جی آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ مکمل ہوا. جی قبلہ قاری صاحب قبلہ کچھ جی فرمانا چاہ رہے ہیں آپ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ قسم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ صاحب جی الحمدللہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آگے جو سبق ہیں وہ قرآن پاک کا انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں. قسم آپ کی بات مجھے آ رہی ہے. قسم آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. آواز چونکہ بہت دیر سے پہنچ رہی ہے اس لیے بیچ میں تھوڑی رکتی ہے برابر تقریباً آ جاتی ہے. ٹھیک ہے ایک صاحب دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ چلو پیدا آگے ہو رہا سلسلہ کیا ہے آگے یہی پڑھائیں یا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ہے. ایک دو سوالات ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو لیٹ آواز پہنچے گی کچھ لیکن فرمائیں جیسے گے ہی کیسا آپ کو آپ؟ آواز پہنچے تو آپ اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ عنایت کر دیجئے. پہلا سوال تو یہ ہے ہمارے محترم قبلہ قاری عامر ملتانی صاحب، میں انہوں نے پھر اپنا ایک سوال کیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تجوید و قراءت سے دوری کا سبب کیا ہے؟ جی 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 قاری صاحب قبلہ تجوید و قراءت سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں بیٹھتے، ہماری صحبتیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو قرآن سے وابستہ نہیں ہیں. جب قرآن سے وابستہ لوگ ہمارے پاس جو ہیں بیٹھیں گے، جو قرآن کے قاری بیٹھیں گے، جو ان کی جو سوچ فکر دینی ہوگی، تو یقینی طور پہ ہمارا ایٹومیٹک جو ہے وہ ایک ذہن بنے گا کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں. جب ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے تو خود بخود ہی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی. جب دلچسپی بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہم صحیح طور پہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری جو معاشرے میں جو سوسائٹی ہے، جو ہماری سنگتیں ہیں، جو ہمارے ماحول کی صورتحال ہے. ہم مسجد میں بھی جائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اور گفتگو شروع ہو جائیں. جب ہم مساجد میں جو حلقے لگتے ہیں قرآن پاک کے ان میں بیٹھیں گے ہماری دلچسپی بڑھے گی. ہم قرآن کے فضائل پڑھیں گے، بہت سی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں قرآن کے فضائل مل جاتی ہیں، یا سنیں گے علماء سے قرآن حضرات سے تو ہماری دلچسپی بڑھے گی کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. تو پھر دلچسپی آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کو اچھا پڑھوں. تو آج کے دور میں یہ ایک زندہ مثال ہے قبلہ قاری صاحب جی جی کہ دعوت اسلامی بالخصوص اور بھی بہت سی تنظیمات ہیں جو یہ اس معاملے میں کام کر رہی ہیں. ہم ان کے جو ہیں اس کام سے یہ ایگری کرتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی بالخصوص ان کے جو حلقے ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، یا ان کے جو قافلے ہوتے ہیں، ان میں بالخصوص یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت جو ہے اس کو حاصل کیا جائے. جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو بندے کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نیکی کے کاموں میں، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، بندہ قرآن کے ٹائم پہ قرآن پڑھتا ہے، جو اور ٹائم ملتا ہے وہاں پر بندہ درود پاک پڑھ لیتا ہے. اس طرح بندہ جو ہے آگے جاتا ہے، اور جب بندہ آگے جاتا ہے تو پھر آگے جاتا ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، قانون ہے. کوشش کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے، تو منزل وہ خالق قریب کر ہی دیتا ہے.
جی قبلہ قاری صاحب جی. سبحان اللہ. جی قبلہ قاری صاحب، ابھی چونکہ آج قاری علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو آپ اس طرح کیجئے کہ کچھ قرآن کریم کی آیات طیبات ان کی طرف سے حاضری کے لیے قاری صاحب سورہ وہ بھی بقرہ بیان کر دیجئے، پڑھ دیجئے قرآن کریم کی چند آیات طیبات بھی پڑھ دیجئے. مد متصل اور مد منفصل اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے تاکہ سامعین و ناظرین کو تھوڑا سا اس کا بھی فائدہ ہو جائے. جی میں عرض کرتا ہوں. مدہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ مدات کا ہی تھا، حروف مدہ کا جی تھا. جی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے سکون جو ہے اصلی ہو تو مد لازم ہے. حروف مدہ کے بعد جو یہ یعنی الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو جو ہے وہ مد لازم ہے. سکون عارضی ہو، عارضی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب چونکہ جو پوری آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، نون پر زبر ہے، اور ہم نے وقف کی حالت میں نون کو ساکن کر دینا ہے. جب ساکن کرنا ہے یہ سکون عارضی ہوا تو یہ مد عارض ہوئی. صحیح. سکون اصلی ہو، اصلی سکون کی مثال جو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لام پر جو تشدید ہے یہ بھی سکون ہے، یہ اصلی ہے. صحیح. جیسے ہم نے ابھی بڑے دال، یہ لام پر جو جزم ہے یہ سکون، یہ بھی اصلی ہے. اس طرح حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہے، سکون عارضی ہو تو مد عارض ہے. جی قاری صاحب جی. اور اگر اسی کو تھوڑا مد متصل اور مد منفصل کی طرف چلیں تو اس کا یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہے. جیسے اس کی مثال یہ ہے اذا جاء، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، حمزہ اسی کلمے میں ہو حروف مدہ کے بعد تو مد متصل ہے. حمزہ دوسرے کلمے میں چلا جائے تو مد منفصل ہے. اس کی جو مثال ہے وہ ہم یوں دیں گے، قرآن پاک میں یہاں پر آ رہی ہے. ویسے تو پورے قرآن میں بہت مقامات پہ ہیں، حد سب کچھ ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دوں گا. وَمَا أُنزِلَ، یہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، انزلہ الگ ہے، وما الگ ہے، کیونکہ وما کا جو یہ میم الف زبر ما، یہ الف مدہ ہے، ما یہ الف مدہ ہے. اب اس کا جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. وہ کیسے؟ حمزہ نون پیش ان، یہ حمزہ ادھر آ رہا ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو یہ مد منفصل ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے. جی قرآن پاک کا آغاز کریں تھوڑا سا. مد متصل کو کتنا لمبا کھینچنا چاہیے اور مد منفصل کو کتنا لمبا کھینچنا چاہیے؟ جی قاسم، اس میں طول توسط قصر ہوتا ہے. جو طول ہے وہ 5 الف ہے، توسط جو ہے وہ یہ 3 ہے، اور اس کو ڈائی بھی کھینچ سکتے ہیں اس طرح کر کے. صحیح. تو اسی طرح مد منفصل جو ہے اس کو بھی 5 الف کھینچ سکتے ہیں، ڈائی بھی کھینچتے ہیں، اور کم سے کم سے 1 الف کھینچتے ہیں. مد اگر نہ کریں تو 1 الف، جیسے میں پڑھتا ہوں وما انزل الیک، اب ہم دوبارہ پڑھیں گے وما انزل الیک. ہم نے اب یہاں پر مد نہیں کی، پہلے مد کی ہے دوبارہ نہیں کی. تو یہ ہے کم سے کم 1 الف کھینچیں گے منفصل کو، پھر توسط میں 3 الف، ڈائی کا بھی ذکر بھی مل جاتا ہے، اور 5 الف. صحیح، ماشاءاللہ. تو جی قبلہ قاری صاحب، علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی ذمہ داری بھی آج آپ پر ہی ہے،
तो सूरह बकरा की चंद आयात मैं तय्यबात। जी मैं बिल्कुल जी, थोड़ी इजाजत दो तो मैं कुरान पकड़ लूँ, जरा जी आसानी जी रहेगी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। आप ज़रूर कुरान करीम लेके आए। बिल्कुल। सामीन और नाजरीन से गुजारिश करता चलूँ कि प्रोग्राम में जब भी आप शामिल होते हैं, अल्लाह करीम आपको बहुत सी बरकतें अता फरमाए। हम कोशिश करते हैं कुछ दीन की बात सीखने की, सिखाने की, तो उसके लिए आप हमारे साथी व माविन बनते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं, आगे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो जुमातुल मुबारक का बिलखसूस प्रोग्राम है तजवीज़ व क़िरात का, ये इब्तदाई तलबा के लिए इंतहाई अहम तरीन है। जिनका ज़ौक़ हो कि वो कुरान सीखें, जिनका शौक़ हो कि वो कुरान करीम को अच्छे तरीके से पढ़ें, तो वो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह आज मद्दे मुत्तसिल की बात हुई, मद्दे मुनफसिल की बात हुई, मद्दे आरिज़ की बात हुई, इसी तरह यानी ये तमाम जो हरूफ मद्दा की आज बात हुई, तो ये सारी बातें आपको सीखने को इसी ज़रिए से मिल सकती हैं। आप घर में बैठे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप कुछ देर के लिए आधा घंटा 35-40 मिनट के लिए यानी प्रोग्राम को ऑन कीजिए और उसमें से बहुत सी बातें आप सीख और समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोग्राम के टाइम पे बिजी हैं, तो बाद में आप यूट्यूब पे जाके तो दर्स को, सबक को जो है वो सुन सकते हैं। फेसबुक पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल ईमान टीवी के नाम से ही है। तो बिलफर्ज आज का सबक है हमारा तजवीज़ व क़िरात सबक नंबर 14। तो आप जाके सबक नंबर 14 जब लिखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ये हमारा सबक जो है वो मिल जाएगा। अल्लाह करीम इससे हमारे अवाम को, ख़ास व आम को अल्लाह ताला सबके लिए नफ़ा बख्श फरमाए। जी किबला कारी साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जी मैं आगाज करता हूँ जी। अऊज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले हमने ये देखना है कि औज़ु बिल्लाह नहीं है, जी मैं इसकी हिज्जे कर रहा हूँ। हमजा ज़बर आ, आइन, वाव पेश उ, अऊ, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु। बा, ये बा अऊज़ु। हरूफ शदीदा में से है, इसमें थोड़ी शिद्दत भी पैदा करेंगे। हरूफ कलकला में भी सी है, जब ये साकिन हो तो कलकला होता है, ये इंशाल्लाह आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें शिद्दत पैदा करनी है। और फिर आगे तशदीद है। तशदीद जो मुशद्दद हलक होता है, जिसमें तशदीद हो, जो मुशद्दद हलक होता है उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, पहले से मिलाकर भी और अपनी आवाज पे भी, तो उसको भी जरा रुक कर पढ़ते हैं। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह हमने बा पे भी थोड़ी सी शिद्दत पैदा करनी है, बिस नरमी से नहीं, बिस बा सीन जेर बिस, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमा, रा चूंकि पूरा है, हा जी रा जिद हिद, रा हा जबर रह, हिर रह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला सॉरी, रैब एक फीह हुदल आप लिल पहले रोकिएगा। मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم यूक़िनून। अब हम थोड़ा इसको देखते हैं कि हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम। अब ये दो मीमें आ रही हैं, इज्तिमा है, सही। जहां पर जो है
میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے، یہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ میم مشدد پہ نون مشدد پہ ہر جگہ ہر حال میں غنہ ہوتا ہے. میم مشدد یعنی میم پر تشدید آ جائے، نون پر تشدید آ جائے تو ہر جگہ ہر حالت میں غنہ ہوگا، وقف ہو وصل ہو کہیں بھی ہو. ایک دوسرا یہاں یہ اسے کہتے ہیں ادغام شفوی، یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. پہلی میم جو ہے وہ لام جب مکمل کریں گے نا تو میم آ رہی ہے. اب دوسری میم کی اپنی ہے تو ہم یہاں غنہ کریں گے. الف لام، غننے کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، یہ ایک مخرج ہے، یہ کیا کہتے ہیں مخارج کا ایک حصہ ہے، یہ ناک کا بانسا غننے کا مخرج ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، ہم نے پڑھا تھا ذال الف زبر ذا، یہاں کڑی زبر آ رہی ہے. کڑی زبر حروف مدات یہ سیم ایک ہی ہے، تو ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے. ذالک الکتاب لا، لام الف زبر لا، لا روئی یہ لین آ رہا ہے، یالین را یا زبر روئی روئی روئی، لا روئی فی، را کو پر کرنا ہے، روئی لا روئی فی. آخر میں ہم نے ابھی جو قاعدہ پڑھا ہے مدات میں سے کہ مد عارض، مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یہ فی یہ ہم نے مد کیا ہے، ورنہ فی فا یازر فی حاضر ہی فی یہ ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر مد کی یہ ہا کو ساکن کیا ہے، یہ سکون عارضی ہے، لہذا ہم یہاں مد عارض کر رہے ہیں. اب ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، آخر میں ہا کی باز آ رہی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون قی قاف یا زرقی ویقیمون الصلاة نص وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ قاف پر قلقلہ ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب جدن، قاف طا با جیم دال. اب یہاں پھر قاف ساکن ہے تو زا قاف زبر زقو، رزقناہم ینفقون، یہاں پر یہ ہم نے اخفا کیا ہے، غنے کی قسم ہی ہے، غنہ ہی کہتے ہیں اسے، لیکن یہ مکمل غنہ نہیں ہے. غنہ اس کی آواز مکمل ناک میں چلی جاتی ہے، اخفا جو ہوتا ہے اس کی آواز منہ میں بھی رہتی ہے اور ناک میں بھی چلی جاتی ہے. یعنی غنے کو دیکھنا ہو تو ناک پکڑیں گے تو آواز بند ہو جائے گی، اخفا دیکھنا ہو تو پھر ناک پکڑ بھی لیں گے آپ تو یہ جو ہے آواز جاری رہے گی، یعنی اس کی آواز منہ سے آتی رہے گی. اخفا منہ اور ناک دونوں سے ادا ہوتا ہے، غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے. یہ غنے کا مخرج جو ہے وہ ناک کا بانسا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قب یہ قلقلہ آ رہا ہے، یہ با ساکن ہے، قب لک قب لک. وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ہمارا آج کا ہم جو پڑھ رہے ہیں سبق ہے. بہت شکریہ آگے پڑھیں. قاری صاحب ٹھیک ہے، ہم یہیں پہ روکتے ہیں اپنے سبق کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت احسن طریقے سے آج قرآن کریم کی چند آیات طیبات کو بھی پڑھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے مدنی قاعدے کا سبق بھی پڑھا اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ان میں کن حروف کو پر کرنا ہے، کہاں پہ قلقلہ ہے، کہاں پہ
हरूफ मद्दा है, यानी आपने गुन्ना कहाँ पे है, इख्फा कहाँ पे है, इन सारी बातों की वजाहत की। सामीन और नाजरीन के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो अलिफ लाम मीम, इसी में सीखने को बहुत था कि हमारे अवाम अमूमी तौर पर अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, यानी कोई गुन तमाम सामीन और नाजरीन तवज्जो से इस प्रोग्राम को समाअत किया करें। अल्लाह ताला सबके इल्म फजल में बरकतें अता फरमाए। किबला अल्लामा कारी मोहम्मद फरमान इलाही कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए इंशाल्लाह हम दीगर प्रोग्राम भी तरतीब दे रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी आपकी हाजिरी जो है वो हम यकीनी बनाएंगे। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।